نے شکر کیوں نہیں ادا کیا؟ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ بہرحال ایک بار پھر میں ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے ایک دعا کرتے رہا کرو۔ میں عمیر بھائی سے بھی کہوں گا، اور چونکہ یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، یا اللہ تو نے دنیا میں بڑے اچھے گھر دے دیے، ہمیں جنت کے گھر سے محروم نہ کرنا، کیونکہ وہ گھر زیادہ دیر تک چلنے والا ہے، بلکہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں گھر ہو اور جنت میں گھر نہ ہو، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ ہمیں اللہ سے اب یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ادھر تو نے بڑا اچھا انتظام کر دیا، ادھر محروم نہ کرنا، ادھر ہمیں بے گھر مت کر دینا، جنت میں داخلے سے ہمیں روک نہ دیا جائے۔ اللہ ہمیں ادھر بھی پرسکون گھر عطا فرمائے اور جنت کی نعمتیں بھی نصیب فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آج میں درود پاک کی ایک ایسی فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ نارملی جو معاشرے میں اس وقت کیفیت ہے، بالخصوص ہمارے وطن پاکستان میں، مہنگائی بہت بڑھ گئی اور جناب کاروبار کے بڑے مسائل ہیں، تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہاتھ تنگ ہے، تنگ دستی بہت ہے، پورا نہیں ہوتا۔ تو چلیں آج میں وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو میں نہیں بتا رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو خود عطا فرمایا، اور اس کا رزلٹ بھی سنیے گا۔ ایکچولی یہی پوزیشن تھی کہ ایک صحابی آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور کہا حضور پورا نہیں ہو رہا ہے، تنگ دستی بہت ہے، پیسوں کی کمی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، یعنی درود پاک پڑھو، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی پوری سورہ اخلاص ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ اس صحابی رسول کو جب یہ فارمولہ مل گیا وہ گھر چلے گئے، اور جا کر انہوں نے کام شروع کر دیا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے گھر والوں کو سلام کرتے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو درود پاک پڑھتے، اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی بارے میں یہ اطلاع آئی کہ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا کرم کیا کہ اپنا گھر تو چلنے لگا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ تو یہ کمال کا فارمولہ ہے۔ ہم روز گھر جاتے ہیں لیکن موبائل چل رہا ہوتا ہے، کسی کام میں بیزی ہوتے ہیں، بیل بجائی کون؟ میں۔ یہ سنت نہیں ہے۔ بیل بجائے اگر کوئی اور گھر میں سے کوئی پوچھے کہ کون، تو سنت یہ اپنا نام بتائیں، جو بھی آپ کا نام ہے آپ نام بتائیں، اور اس کے بعد جیسے ہی اندر داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود پاک پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اپنی روزی میں برکت دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں چونکہ مجھے لائیو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو ویورز ہیں وہ بھی، اور جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، آج میرا مختصر جو بیان ہے بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ آج میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کاروبار میں، رزق میں برکت کے طریقے، اور کن چیزوں سے رزق کم ہو جاتا ہے، پرابلمز آتی ہیں، وہ میں نے کچھ تھوڑی دیر میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے دنیا نے پیٹ پھیر لی ہے، یعنی میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ڈیمیج ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں آتے، کوئی مال ہی نہیں آتا، پریشان۔ لوگ ملتے ہیں ایسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو پرابلم ہے، کام بنتے بنتے رک جاتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول نے نبی پاک سے کہا کہ حضور مجھے ایسا لگتا ہے دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے، کوئی طریقہ بتایا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وظیفہ بتایا؟ آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ پھر خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ وہ صحابی یہ سن کر چلے گئے اور یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آئے اور آ کر کہتے ہیں پہلے کیا کہا تھا حضور دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، اب کہتے ہیں حضور اتنی کثرت سے دنیا آئی ہے کہ میں حیران ہوں کدھر اٹھاؤں اور کدھر رکھوں، یعنی اتنا مال میرے پاس آنے لگ گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا فرشتوں کی تسبیح ہے یہ۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، آج یاد کر لیجئے، روزانہ فجر کے بعد 100 بار یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، مل کر پڑھیں، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اچھا یہ رزق جو ہے نا،
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یا پتہ نہیں لوگوں کا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یار مولانا حضرات یا دین کی جب بات کریں تو یہ پیسے کمانے کو برا کہتے ہیں یا مال جو ہے اس کو برا کہتے ہیں. مال یقیناً برا جب ہے جب اس کے حق ادا نہ کیے جائیں، ورنہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن مجید کی سورہ جمعہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے لیے کاموں میں مصروف ہو جاؤ. اور آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مال رزق اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یقیناً مال کی محبت اچھی نہیں ہے کیونکہ مال کی محبت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. البتہ زندگی گزارنے کے لیے مال یعنی دولت کا رزق کا ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے مال ہوگا تو ہم اپنی نیڈز پوری کر پائیں گے، اپنے اہل خانہ اور بال بچوں کی کفالت کر پائیں گے، بھیک مانگنے سے، تنگ دستی سے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے اور صدقہ و خیرات بھی کر پائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے. مال ہوگا تو حج کریں گے، مال ہوگا تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو لیکن مال کی محبت میں غرق ہونا اور حرام طریقے سے کمانا یہ ناپسندیدہ ہے. حلال مال کسی کے پاس ہے تو وہ تو بڑی نعمت ہے. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے. نبی پاک فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی قریب ہے کہ فقر یعنی غربت اور محتاجی آدمی کو کفر میں ڈال دے. یقیناً احادیث میں غربت کے بڑے فضائل بھی بیان کیے گئے، فقر کے فضائل بھی بیان ہوئے، لیکن غربت وہ اچھی ہے جو شکر کے ساتھ ہو. جب غربت کے ساتھ شکر کی بجائے شکوہ آ جاتا ہے تو غربت ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی بڑے ولی کامل ہیں، بڑے باعمل تھے. آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ایک تھیلی نکالی اور اس میں درہم و دینار کہ جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ کے ترکے میں اتنا سونا تھا کہ کدالوں سے کھودنے والوں کے ہاتھ چھل گئے تھے. یعنی سوچئے کتنا کلو گولڈ ہوگا کہ وہ توڑ رہے تھے تو ان کے ہاتھ چھل گئے. تو ان کا تو ایک سکہ بھی حرام کا نہیں ہوگا نا، وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے. تو بذات خود مال غلط نہیں ہے، اور اللہ کرے ہمارا اور آپ کا یہ کانسیپٹ بن جائے کہ پیسے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں، وہ مجھے مل کر رہیں گے. بس حلال کا ذہن ہو کہ میں نے حرام نہیں کمانا. لکیر کھینچ دے کہ بھائی یہ مجھے مل کر رہے گا جو میرے نصیب میں ہے. ہم جلدی کے چکر میں، شارٹ کٹ کے چکر میں ہم حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے رہیں. میں چونکہ آج کل ہم دعوت اسلامی کے لیے دنیا بھر میں ڈونیشنز کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ماں باپ کی ایسی شاندار تربیت ہے کہ وہ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں اور ٹینشن رکھتے ہیں کہ یار یہ ہماری پوری زکوٰۃ نکل جائے، مگر بہت بڑی تعداد سوری ٹو سے وہ زکوٰۃ پوری نہیں دے رہی ہے. نہ عشر دے رہے ہیں لوگ اپنی جو زمیندار ہیں اور نہ لوگ اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں. میں بلکہ ایک بات کہا کرتا ہوں، چلے آج آن ایئر کہہ دیتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ایک دور تھا جو کتابوں میں لکھا کہ وہ مسلمانوں پر ایسا عروج آیا تھا کہ وہ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. آپ بلیو کریں، میں اس کو پروف کر سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں وہ دور آ چکا ہے کہ اگر سارے لوگ پوری زکوٰۃ دے دیں اور سارے زمیندار اپنا پورا عشر دے دیں جو زکوٰۃ ہے، زمین کی زکوٰۃ ہے، آپ کو پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اتنے غریب ہیں پاکستان میں. چلیں میری بات کو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کیلکولیٹ کرنا ہونا تو آپ پاکستان کی ٹاپ موسٹ کراپس نکال لیں. پاکستان تو زرعی ملک ہے نا. پاکستان 10 جو ٹاپ کراپ ہیں، کتنی پاکستان گندم پیدا کرتا ہے، کتنا چاول پیدا کرتا ہے، کتنا گنا ہوتا ہے، کتنے فروٹس ہوتے ہیں، یہ ساری کراپ نکال لیں اور ان کا عشر بنا لیں. ایک شرعی مسئلے کے تحت 10% بنتا ہے، چلیں آپ 5% ڈال دیں، یہ خربوں روپے بن جائیں گے. اربوں روپے نہیں، خربوں روپے بن جائیں گے. کہاں یہ عشر؟ اگر یہ نکلتا ہوتا تو کسی غریب کے پیٹ میں جاتا نا، کسی کے گھر پہ چولہا جل جاتا. نوبڈی دیر. اور بالکل اسی طرح بہت بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے. تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو پیارے اسلامی بھائیوں کہ اللہ وہ مال دینا جس کی زکوٰۃ مجھ پر بھاری نہ پڑے. میں زکوٰۃ خوش دلی سے دوں. مطلب وہ پیسہ کس کام کا کہ جس کا اچھا 100 روپے پہ سال گزرنے کے بعد بہت ساری شرائط کے بعد 2.5 روپے دینے ہیں. ونس ان اے ایئر دیے بھی 100 روپے رب نے، 2.5 روپے پتہ نہیں کیوں بھاری پڑتے ہیں. ارے بھائی 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی. او اللہ کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی نا. شکر ادا کر، تجھے 10 لاکھ بھاری پڑ رہے ہیں. تو دعا کریں اللہ عثمانی مال عطا فرمائے.
مال دینے کا ہمیں شوق بھی عطا فرمائے. مجھے کل ہی بتا رہے تھے میرے بیٹے کہ ہم نے سنا تو تھا کہ حضرت عثمان غنی کا اب بھی مدینہ پاک میں ایک اکاؤنٹ ہے کہ جس میں ان کے باغ اور ان کی جو پراپرٹی تھی اس کی آمدنی اس میں ڈالی جاتی ہے. تو بتایا وقف عثمان کے نام سے پراپرٹیز ہیں مدینہ پاک میں کہ آج بھی اس میں جو آمدنیاں ہوٹلز بن گئے کہ جو زائرین آ کے اس میں رہتے ہیں وہ پیسہ بھی وقف عثمانی پر خرچ ہوتا ہے, غریبوں پر خرچ ہوتا ہے. یہ کیسا مال اللہ نے ان کو دیا تھا. آج 1450 سال گزر گئے ہیں, اس مال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور حضرت عثمان غنی کو روز کا ثواب ملتا جا رہا ہے. ہائے ہائے, یہ انویسٹمنٹ ہے نا. لوگ کہتے ہیں پراپر انویسٹمنٹ پلان بتاؤ یار, 2 سال میں ڈبل ہو جائیں پیسے. یہ وہ پیسے ہیں جو قبر میں چلے جاؤ پھر بھی چلتے رہیں گے اور قیامت تک چلتے رہیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ پاک نے کیسی انویسٹمنٹ کروائی. آج کل لوگ کہتے ہیں یار بڑا ٹائملی یہ بندہ پلاٹ لیتا ہے. اس نے جناب بالکل رائٹلی انویسٹمنٹ کی ہے, جدھر پیسے لگاتا ہے پیسے اس کے بڑے کمال کے ہو جاتے ہیں. یار اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو, اس کا کیا کہتے ہیں ستارہ بڑا چلتا ہے. میں بتاتا ہوں اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کیسا کام لیا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی شان یہ تھی, اتنا کلوز ریلیشن تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وین ایور نبی پاک کو کچھ خرچ کرنا ہوتا نا, کچھ دوستوں میں بہت کلوز ریلیشن ہوتی ہے, اتنا پیار تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے. ہائے ہائے, یہ معراج ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور خود نبی پاک کا وہ تاریخی جملہ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا جس کا مضمون ہے, مجھے اوروں کے مال میں, دنیا میں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جو ابوبکر صدیق کے مال نے مجھے پہنچایا. اور آپ فرماتے ہیں باقی دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا سب کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا, مگر ابوبکر وہ ہیں جن کا احسان کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا. نبی پاک پہ کون احسان کر سکتا ہے, مگر یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, انکریج کرنا ہوتا ہے. تو کیا انویسٹمنٹ ہوئی کہ جب مسجد نبوی شریف کی پراپرٹی خریدنی تھی, اب آپ سوچئے ذرا, اب وہ پراپرٹی تھی کہ یتیم بچے تھے, تو ان سے کہا گیا کہ یہ پراپرٹی بتائیں کتنے کی دینی, ہمیں جگہ مسجد بنانی ہے. بچے بھی کمال کے کہتے ہیں حضور پراپرٹی آپ لے لیں, آپ سے کیا پیسے لینے, ثواب اللہ سے لے لیں گے. مگر چونکہ وہ یتیم بچے تھے تو شرعی طور پر رول یہ ہے کہ یتیم بچہ جب نابالغ ہے تو وہ اپنی چیز کسی کو دے نہیں سکتا. تو فرمایا نہیں قیمت دیں گے. اب وہ قیمت طے ہوئی. سبحان اللہ, آپ کو پتا ہے اس کی قیمت کس نے دی؟ مسجد نبوی شریف کی جو پہلی تعمیر ہوئی ہے اس پلاٹ کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے نبی پاک نے عطا فرما دی. آپ ذرا سوچو, آپ اس وقت بھی کہتے ہیں مسجد شریف میں بھی جگہ نہیں ہے, اتنے لوگ پہنچے ہوئے, سارا وقت جتنی تلاوت, جتنے سجدے, جتنے درود, جتنی حاضریاں صبح قیامت تک ہوتی رہیں گی, یہ روزانہ ثواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملے گا. بتاؤ نا, ایسا ہے کوئی مالدار دنیا میں؟ یہ پیسے ہیں نا, یہ وہ مال ہے جو اللہ نے دیا اور کدھر خرچ کروا دیا. اللہ ہم سے بھی کچھ ایسا خرچ کروا لے اخلاص کے ساتھ کہ ہم رہیں نہ رہیں, قیامت تک قبر میں ہمیں نیکیاں ملتی رہیں. تو بہرحال اب میں کچھ آپ کو رزق میں اضافے کے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف بتائے گئے, طریقے بتائے گئے, وہ ہم سنتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کیا حکم دیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا. یعنی اے نبی کریم, آپ لوگوں کو حکم دے کہ اللہ پاک سے پچھلے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو. تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب کریم کا عبادت گزار بن گیا تو اللہ پاک اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا, باقی ساری لائف وہ اچھی گزارے گا. شرط کیا ہے؟ استغفار کرے, پچھلے گناہوں سے توبہ کرے. اچھا, استغفار کے تو اتنے فضائل ہیں. نبیوں نے, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, جب انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی نا, لوگ آتے تھے ہم بڑے پریشان ہیں, ہمارے کاروبار نہیں چل رہے, تو قرآن کی آیتیں اتری کہ استغفار کرو, رب تمہارے کاروبار میں برکت ڈال دے گا, رب تم پر بارشیں بھیجے گا, تمہارے باغات پھلیں گے پھولیں گے. There is only one condition کہ توبہ کر لو, اللہ کو راضی کر لو. اب یہ گواہیاں کس کی ہیں؟ انبیاء کی گواہیاں ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو توبہ کرو, استغفار کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹا راستہ ڈھونڈتے ہیں. کوئی گیمبلنگ کی طرف جاتا ہے, کوئی جوئے کی طرف جاتا ہے, کوئی سود کی طرف جاتا ہے, کوئی جناب کوئی غلط کام کر کے کسی طریقے سے بس پیسے کمانے کی طرف جا رہا ہے. یہ رانگ وے ہے. اللہ نے راستہ قرآن میں دے دیا ہے
کہ استغفار کر لو، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، وہ تمہارے پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اچھا ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا ایمان کیا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ رب ہے، رازق ہے نا، اس کو راضی کر دیں گے تو وہ ہمیں رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ہم اس کو ناراض کر کے کوشش کر رہے ہوتے کہ رزق بڑھ جائے، نہیں بڑھے گا۔ ٹائم بینگ لگتا ہے آپ کو ملٹیپلائی ہو گیا ہے، جھوٹ بول کر، سود کا کام کر کے، غلط کام کر کے، دھوکہ دے کر، اینڈ آف دا ڈے آپ اس کا لاس ہی دیکھیں گے، اس کی برکت ختم ہو جائے گی، اس کا سکون ختم ہو جائے گا، کیونکہ رب کو ناراض کر کے آپ اپنے اوپر رزق کے دروازے کشادہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم کتنا استغفار پڑھتے ہیں؟ اچھا ایک مرتبہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک شخص آیا کہتا حضور کاروبار میں بڑی تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا آیا کہتا حضور بے اولاد ہوں، اولاد کی تمنا ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ چوتھا آیا کہتا حضور زمین ہے لیکن پیداوار نہیں دے رہی، فصل نہیں اگ رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو ایک بندہ ساتھ ہی بیٹھا تھا، کہا حضرت الگ الگ پرابلمز، الگ الگ نیڈز، وہ اپنا پرابلم بتاتے، فارمولا سب کو آپ نے ایک دیا ہے، کیا بات ہے، اللہ والوں کی شان دیکھو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے چاروں چیزوں کا حل قرآن میں فرما دیا ہے۔ اب قرآن کی آیت سنیے گا، انہوں نے یہ آیت پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا می بھیجے گا، موسلا دار بارش بھیجے گا، کھیتیاں اگ جائیں گی، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ مال آ گیا تنگدستی دور ہو جائے گی، بیٹے کا شکایت لے کر آیا تھا بے اولاد ہے تو اولاد بھی دے دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں اگا دے گا، نہریں بنا دے گا۔ ایک استغفار، اس کے کتنے فائدے ہیں، ہم کتنا کرتے ہیں؟ اچھا پھر استغفار کرنا بھی ہمیں نہیں آتا، ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ کان پہ ہاتھ لگا لیا، اللہ تیری توبہ کرتے ہیں، اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، لیکن استغفر اللہ پڑھتے بھی رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیے، اور ہو سکے تو چلتے پھرتے پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ بلکہ بیسٹ یہ ہے کہ کوئی دن میں وقت مقرر کر لیں کہ یار روزانہ فجر کے بعد میں نے 100 بار استغفار پڑھنا ہے، یا میں نے فلاں نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور ہو سکے تو لیٹ نائٹ تہجد میں اٹھ کر، جب دنیا میں کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہونا، اپنے گناہ یاد کر کے استغفار کریں۔ قرآن کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے۔ ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے وبالاسحارہم یستغفرون، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ تو مطلب معلوم ہوا کہ جو اہل تقویٰ ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہیں، وہ رات کے آخری حصے میں نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت واقعی کیفیت بھی بنتی ہے، بندے کو یاد بھی آتا ہے کہ کتنی خطائیں کر لیں۔ آپ بلیو کریں، آپ زندگی میں استغفار کو اپنے شامل کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 بار تو روز پڑھیں، اور اکیلے میں بیٹھ کر پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ آپ فیل کریں گے کہ اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کی پرابلمز ختم ہونے لگ گئی ہیں، آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ رب راضی تو سب راضی، وہ ناراض ہے تو پھر ہمارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور عمل، ایک عمل تو میں نے استغفار بتایا ماشاءاللہ، اور دوسرا عمل ہے تقوی، کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا تو اللہ کریم اس کے رزق میں کیسے اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کیا شاندار آیت ہے۔ یقین کریں جب آپ ڈیفیکلٹی میں ہونا، جب آپ کو لگے یار مسئلے حل نہیں ہو رہے، پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہیں، میں ایسی جگہ پھنس گیا ہوں آگے لگتا ہے راستہ ہی بند ہے، بعض اوقات لوگ خودکشی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ قرآن سے دور ہیں تو ہمیں راستے نہیں مل رہے نا۔ صرف یہ آیت اگر ایک بار یاد کر لیں اور وِد ترجمہ یاد کر لیں، ٹرانسلیشن اس کا سمجھ لیں، اللہ کیا فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ادھر سے روزی دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر آگے کیا فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔
آپ پکارے تو صحیح کبھی اسے کہ اللہ پھنس گیا ہوں، اے اللہ نہیں مل رہا راستہ، میں نے بڑی کوشش کی، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی قرضے میں ہوتا ہے، کسی کی روزی کی پرابلم ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بس اللہ سے دوستی کر لو، اس سے تقوی اختیار کر لو، اس کی ناراضی والے کام نہ کرو۔ اب یقین کریں راستہ نکلتا ہے۔ بلکہ جو بزرگ بیٹھے نا یا سفید بالوں والے، تقریباً جس کی ایج 50 کے قریب ہو گئی، میں اگر جس سے پوچھا وہ میری بات کو اگری کرتا ہے کہ زندگی میں آپ کے ساتھ ایک بار ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو لگتا ہوگا یار اب نہیں بچ سکتا، اب نہیں نکل سکتا، اس پرابلم سے میں نکلوں گا کیسے؟ اور آج جب میں سوچتا ہوں کہ یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے تھا، کیسے ساری چیزیں حل ہو گئیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ایک وقت تو لگتا تھا فنش، لائف ہی ختم ہو گئی ہے، مگر ایک ایسا چکر چلا، ایک ایسا راستہ نکلا کہ اللہ پاک نے پھر نکال دیا، اور واقعی وہ نکال سکتا ہے۔ دیکھیں ایک بات پہلے ایمان ہے ہمارا کہ اللہ پاک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو قدرت والا ہے نا، ہماری اوقات نہیں ہے۔ ہمیں بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری مشکل بہت بڑی ہے، وہ میں نہیں ختم کر سکوں گا، مگر میرے رب کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، تقوی اختیار کریں، آپ کی روزی میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ادھر سے روزی ملنی ہے جدھر ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو دو باتیں سیکھ لی، استغفار اور تقوی۔ رب کو ناراض نہ کریں۔ ہم رب کو ناراض کر کے کیسے بھلائی کی امید رکھتے ہیں؟ اگر ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کی طرف جائیں۔ خدا نہ خواستہ حرام روزی کما رہے ہیں، اس سے توبہ کریں، حلال میں اللہ اور برکت ڈال دے گا۔ تھوڑا سا سٹینڈ تو لینا، آپ غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے آپ کو برکتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عبادت، تیسرا فارمولہ کیا ہے کہ عبادت سے جینا چرائیں، آپ عبادت کی طرف آ جائیں۔ حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لو، میں تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ اپنے آپ کو الگ کر لو عبادت کے لیے، پھر دیکھو تمہارا سینہ مالداری سے بھر دوں گا۔ اور فرمایا اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ اچھا ہم الٹا کر رہے ہیں، یار ذرا کام زیادہ اس لیے نماز نہیں پڑھتا، رمضان میں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس لیے روزے چھوڑ دیتا ہوں، رات کو بہت سارے گھاک ہوتے ہیں اس لیے تراویح چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی ہم روزی کے لیے عبادت چھوڑ رہے ہیں، اور حدیث کہہ رہی ہے عبادت کر لو اللہ روزی میں خود ہی برکت ڈال دے گا۔ یعنی ہمارا ڈائریکشن ہی غلط کر دیا ہم نے، جدھر سے ملنا ہے اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں اور پھر خود ہی پریشان نظر آتے ہیں۔ تو کسی صورت اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنی، اور خاص طور پہ فرائض واجبات کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ کام کے لیے روزے چھوڑیں گے، کام کے لیے نمازیں چھوڑیں گے، تو یہ نہ کریں۔ عبادت اللہ کی بارگاہ کے قرب کا طریقہ ہے، تو فرائض اور واجبات میں ہماری بالکل بھی جو ہے وہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آخری واقعہ سنا کر پھر میں انشاءاللہ اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ ایک بار حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بقدر کفایت حلال روزی کماتا اور اس کے بعد عبادت میں وقت گزارتا تھا، جتنے پیسے چاہیے ہوتے بس اتنی مزدوری کرتا تھا، پھر عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت بڑے شوق سے کرتا تھا۔ اچھا کچھ دن ایسے ہوئے کہ کئی روز تک اس کو مزدوری نہ ملے، فاقوں کی نوبت آ گئی، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک روز یہ صبح سویرے مزدوری کی تلاش میں گیا، بہت دیر تک انتظار کیا، کوئی نہیں آیا مزدوری دینے کے لیے، کام دینے کے لیے۔ اس نے کہا چلو کام تو نہیں مل رہا، عبادت کرتے ہیں۔ دریا کے کنارے پر چلا گیا اور اس نے نوافل پڑھنا شروع کر دیے، عبادت میں مصروف ہو گیا، سارا دن عبادت کی۔ شام آیا، بیوی نے پوچھا کہ کوئی کام ملا، آج کوئی مزدوری ملی؟ کہاں آج میں نے بہت قریب مالک کے یہاں مزدوری کی ہے، اچھی مزدوری کر کے آیا ہوں، اس نے وعدہ کیا ہے کہ بہت اچھا بدلہ دے گا۔ اچھا بیوی کو سکون ہو گیا، چلو ایک دو دن میں پیسے آ جائیں گے۔ دوسرا دن پھر گیا، کوئی مزدوری نہیں ملی، پھر سارا دن عبادت کی۔ شام پھر آیا تو بیوی نے کہا آج کچھ مزدوری لائے کہ نہیں لائے، کیونکہ گھر میں فاقہ تھا۔ کہا بس مزدوری تو کر کے آیا ہوں، مالک نے وعدہ کیا ہے بہت اچھی مزدوری دے گا، بس صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جھگڑنے لگی بیوی کہ عجیب باتیں کر رہے ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، روز مزدوری بھی کرتے ہو، لے کر بھی کچھ نہیں آتے، یہ کیسا مالک ہے تمہیں دیتا کچھ نہیں؟ کیسا مالک ہے کہ تمہارے کام بھی کرتے ہو اور اجرت نہیں ملتی؟ تو بیوی کی باتیں سن کر وہ بڑا پریشان ہوا، ساری رات کروٹیں لیتے ہوئے گزرا۔ پھر تیسرے دن کام پہ گیا، پھر کام نہیں ملا، پھر سارا دن عبادت کی۔ اب بڑا پریشان کہ شام کو گھر جاؤں گا، پھر بیوی نے وہی سوال کرنا ہے، میں نے وہی جواب دینا ہے کہ مزدوری تو کر کے آیا ہوں مگر مزدوری میں ٹائم لگے گا۔ اب جب گھر گیا تو گھر میں تو بڑا کمال، خوشبو آ رہی کھانا پکنے کی، گھر میں رونق،
یہ باہر پریشان کہ میرے گھر میں تو فاقے اور یہ اندر سے خوشبو میرے ہی گھر سے آ رہی ہے، کسی اور کے گھر سے آ رہی ہے. اندر گیا تو واقعی گھر میں تو خوشی کا سما تھا. بیوی کہتی بڑی خوش بیوی کہ تم نے واقعی جس کی یہاں مزدوری کی تھی نا وہ تو بہت کریم ہے. پتہ ہے کیا ہوا کہ جب تم گئے مزدوری کرنے تو اس کا قاصد آیا تھا، اس کا میسنجر آیا اور اس نے بہت سارے درہم و دینار اور عمدہ کپڑے دیے، آٹا اور گوشت بھی دیا، بڑی مقدار میں اناج دیا اور کہا جب تمہارا شوہر آئے نا تو اس کو میرا سلام دینا اور کہنا تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا ہے، تیرے عمل سے راضی ہو گیا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے عمل کیا تھا. اگر تو زیادہ عمل کرتا تو تیرا اجر اور بڑھا دیا جاتا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. کاروبار کے لیے عبادت نہ چھوڑا کرو، دنیا کے لیے نمازیں نہ چھوڑا کرو، اللہ کو راضی کر لیں. رحمان الدنیا والآخرہ ہے، اللہ راضی ہو گیا نا وہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی کر دے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج مختصر سے بیان میں نے آپ کو کہتے ہیں ٹپس بتائیے جناب پیسے کیسے بنیں گے، ٹپس بتائیے کاروبار کیسے انکریز ہوگا، بڑی مہنگائی ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے. میں نے آج آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے 3 باتیں بتا دی ہیں. استغفار کو تھام لیں، پڑھتے رہا کرو، گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کے آنسو بہایا کرو کہ مولا بڑے گناہ ہو گئے، اے اللہ معاف فرما دے. دوسرا، تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں. آج ہو کیا گیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے تو بعض اوقات گناہ نہیں کرتے اور اکیلے میں ہم سمجھتے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو ناراض نہ کریں. اور تیسرا، ہم نے یہ سنا کہ ہم عبادت کریں، عبادت کسی صورت نہ چھوڑیں اور بڑھا دیں. تنگی ہے نا اور بڑھا دیں. اگلا میرا پوائنٹ تھا وہ صدقہ خیرات ہے. ہاں یہ بھی اللہ سے کاروبار ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ ملٹیپلائی ہو کر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. اور جو غریب ہے نا، جو پریشان ہے، وہ واقعی صدقہ کرے، بے شک تھوڑا کرے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دن ہے خرچ کرنے کے، جب لوگوں پر تنگی ہے نا تو آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات رمضان سے پہلے ہی نکالنا شروع کر دیں. رمضان کا ثواب واقعی زیادہ ہے، مگر اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو پہلے دے دیں، ثواب اللہ دینے والا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کو پہلے زکوٰۃ دینے میں دیکھیں. اور پھر آخر میں گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اس بار اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کو بھی ضرور یاد رکھیں. رب کریم اس مبارک مہینے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. سال نامہ اعمال شروع ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں اتنی پیاری محفل عطا کر دی ہے. اب اللہ سے دعا ہے کہ یہ پورا سال گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں ہم گزارنے میں کامیاب ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ